السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق برازل ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں آخائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب الولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر اس کائناتی رنگ و بو میں جلوہ گر فرمایا، اور آپ ہی کی مبارک ہستی کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، آپ ہی کی شریعت قائم رہے گی اور آپ ہی کی رسالت قائم رہے گی۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، احکام دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء ربانیین کو پیدا فرماتا ہے کہ جو حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو لوگوں تک پہنچایا کرتے ہیں، ان کے مردہ دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا فرمایا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پابند، احکامات کے پابند اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انہیں ہدایات فرمایا کرتے ہیں۔ اور حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی امت میں ایسے نفوس قدسیہ کو توفیق خیر بخشی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دین متین کی حفاظت کے لیے نہ بادشاہ سے ڈرتے ہیں، نہ لشکر و سپاہ سے ڈرتے ہیں، اور نہ کوئی مادی طاقت ان کے عزم مصمم کو بدل سکتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ لوگ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید کی ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت والے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں والمرسلین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں اپنے ان محبوب بندوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچایا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں رجوع رہتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ حاضرین کرام، انہی مبارک ہستیوں میں، انہی تاریخ ساز ہستیوں میں ایک ایسی ذات باوقار جن کو دنیا حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جن بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام نامی اور اسم گرامی سے جانتی ہے، اور حضرت شیخ الاسلام ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجمع البحرین بنا دیا، یعنی ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظمت و شان عطا فرمائی ہے، ایسا علمی مقام عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے علماء آپ کو مجمع البحرین کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ ہر میدان میں، ہر سطح پر، چاہے وہ علمی و دینی میدان ہو یا عملی اور اصلاحی میدان ہو یا سیاسی اور سماجی میدان ہو، ہر میدان میں آپ نے ایسے ایسے کارہائے نما سر انجام دیے ہیں کہ آج بھی دنیا آپ کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتی ہے، آپ کی ان خدمات کو بڑی ہی قیمتی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کی ابتدا میں امت کی اصلاح کے لیے، تجدید دین کے لیے اور دین میں پیدا ہونے والی خرافات، منکرات اور بدعات کے خاتمے کے لیے ایک عظیم ہستی کو پیدا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے ہیں، لوگوں میں پیدا ہونے والی تمام خرافات کو ختم فرماتے ہیں، بدعات کا خاتمہ فرماتے ہیں، اور ہر لحاظ سے قوم و ملت کو ایک خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایک ایسی ہستی کو اس امت کے لیے بھیجتا ہے، ایک ایسی ہستی کو اس امت کے لیے بھیجتا ہے جو اللہ کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی ساری زندگی اسی حدیث پاک کی مکمل مصداق ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنی ساری زندگی قوم و ملت کی رشد و ہدایت کے لیے وقف فرما دیا، اپنے شب و روز کو قوم و ملت کے لیے قربان فرما دیا، دین متین کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو وقف فرما دیا، چاہے وہ سیاسی میدان ہو یا سماجی میدان ہو یا عملی میدان ہو یا اصلاحی میدان ہو یا علمی میدان ہو یا دینی میدان ہو، ہر میدان میں آپ نے ایسے ایسے کارہائے نما سر انجام دیے ہیں، ہر سطح پر آپ نے ایسے ایسے کارہائے نما انجام دیے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع
نظامیہ کی خدمات کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام کی ولادت باسعادت 4 ربیع الثانی 1264 ہجری ناندیڑ کے ایک علاقے قندھار ریاست مہاراشٹر میں ہوتی ہے، اور افغانستان سے تشریف لانے والے آپ کے جد کریم جنہیں دنیا حضرت شہاب الدین فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ کے نامی اسم گرامی سے جانتی ہے، اور وہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جن کی اولاد میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام کے خاندان کے جو حضرات گزرے ہیں، آپ کے جو آبا و اجداد گزرے ہیں، جن کا تعلق اکثر عہدہ خضاعت سے رہا ہے، اور انہوں نے اپنے دور میں خضاعت کے عہدے میں بے شمار خدمات کو انجام دیا ہے۔ اور پھر حضرت شیخ الاسلام کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر کے 5 سال گزر چکے تو آپ نے ایک استاد محترم کے پاس آپ کے والد محترم لے گئے، اور ان کے پاس قرآن مجید کے ناظرہ آپ کا مکمل ہوا، اور جب آپ کا ناظرہ قرآن مجید ختم ہوا تو ایک نابینا حافظ قرآن کے پاس آپ کا حفظ قرآن مجید مکمل ہوا، اور صرف 11 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ فرما لیا، اور اس کے بعد علم تفسیر، علم فقہ، علم حدیث اور دوسرے جتنے بھی تمام علوم ہیں آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام سے استفادہ کر کر حاصل فرمایا، جن میں خصوصی نام حضرت فیاض الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضرت عبد الحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ عبداللہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کرام کا نام آتا ہے، جو اپنے دور کے علم کے سمندر مانے جاتے تھے، علم کا ایک بہت بڑا سمندر مانا جاتا تھا۔ ایسے شخصیات کے پاس آپ نے اپنا ضامن ادب طے فرمایا اور ان سے خصوصی استفادہ حاصل فرمایا، اور پھر جب آپ اس دباجی زندگی سے منسلک ہوئے تو 1.5 سال تک آپ سرکاری ملازمت کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی مقصود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کچھ اور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کے زیر تحت رکھ کر آپ کی خدمات نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم و ملت کی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رہنما بنانا چاہتے تھے، آپ کو پیشوا بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس سرکاری ملازمت سے استفادہ دے دیا، اور کئی حضرات نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس سرکاری ملازمت کو پھر دوبارہ سے حاصل کرنے، پھر سے اس سے رجوع ہو جائیں اور وہ ملازمت کرتے رہیں، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے ان کے ان تمام باتوں کو، گزارشات کو مسترد فرما دیا، اور دین متین کی خدمت کے لیے آپ مامور ہو گئے، درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اور حاضرین کرام، کچھ ہی عرصے میں حضرت شیخ الاسلام کے تدریس کی شہرت پھیل گئی، اور پھر آپ کو شاہان وقت کے علم کے لیے ان کے استاد کے طور پر آپ کو منتخب فرمایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے پاس 7 نظام گزرے ہیں، اور ان میں جو 6ویں نظام تھے میر محبوب علی خان، انہوں نے بھی حضرت شیخ الاسلام کے پاس تعلیم حاصل فرمائی، اور جو ان کے صاحبزادے میر عثمان علی خان گزرے ہیں، انہوں نے 22 سال تک شیخ الاسلام کی خدمت میں رہے اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حاضرین کرام، جب حضرت شیخ الاسلام کے پاس شاہان وقت کا پیغام آیا کہ آپ کو میر محبوب علی خان کی تعلیم و تدریس کا آپ کو فریضہ انجام دینا ہے، تو حضرت شیخ الاسلام نے انکار فرما دیا، اور یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیا، بادشاہوں کی خدمت سے زیادہ قوم کی خدمت کرنا بہتر ہے، بادشاہ کی خدمت سے زیادہ قوم کی خدمت کرنا سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ لیکن حاضرین کرام، اس وقت کے جو علماء کرام تھے ان میں حضرت مسیح الزمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے بار بار آپ سے گزارشات فرمائی، تو آپ نے ان کی گزارشات کو قبول فرما لیا،
اور اس طرح آپ حضرت میر محبوب علی خان جو 6ویں نظام گزرے ہیں ان کی تعلیم آپ نے شروع فرمائی، اور یہ سوچ کر آپ نے تعلیم کا آغاز فرمایا کہ اگر بادشاہوں کو صحیح راستہ دکھا دیا جائے، انہیں دین سے جوڑ دیا جائے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کر دیا جائے اور انہیں شریعت کا پابند بنا دیا جائے، تو پھر قوم کو سیدھے راستے پر لانا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کام کو بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو 7ویں جو نظام میر عثمان علی خان گزرے ہیں، ان کے دور میں جتنے دینی فلاحی کام ہوئے ہیں وہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان ہی کا فیضان ہے، آپ ہی کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے میر عثمان علی خان کے دل میں حضور کی محبت کو پیدا فرما دیا، بادشاہ کے دل میں حضور کی محبت کو ایسا فرما دیا کہ آپ میر عثمان علی خان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ ایک بہت بہترین نعت خواں بھی گزرے ہیں، حضور کی شان میں اشعار بھی لکھا کرتے تھے، نعت شریف بھی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے دینی سماجی کام ہوئے ہیں وہ میر عثمان علی خان ہی کے دور میں ہوئے ہیں، اور یہ فیضان حضرت شیخ الاسلام ہی کا فیضان ہے۔ اور پھر میر عثمان علی خان کے جو بیٹے ہیں میر شجاعت علی خان، میر حمایت علی خان، ان کو بھی حضرت شیخ الاسلام ہی نے تعلیم دی، تعلیم اور تربیت آپ ہی نے فرمائی ہے۔ الغرض حاضرین اکرام، شاہان وقت کو آپ ہی نے تعلیم و تربیت سے آراستہ فرمایا، ان کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا فرمایا، اور پھر جب آپ نے ان کی تعلیم کو مکمل فرما دیا، جب بھی حضرت شیخ الاسلام میر عثمان علی خان کے دربار میں جایا کرتے، حضور نظام کے دربار میں جایا کرتے، تو حاضرین اکرام میر عثمان علی خان کا عمل یہ ہوتا کہ وہ اپنے تخت پر سے اٹھ جاتے اور حضرت شیخ الاسلام کا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استقبال کیا کرتے، اور حضور نظام کے دربار میں کئی لوگ جھک کر سلام کرنے کے لیے آتے، لیکن یہ حضرت شیخ الاسلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت میر عثمان علی خان حضور نظام آپ کی خدمت میں ایک شاگرد کی حیثیت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا کرتے۔ حاضرین اکرام، حضرت شیخ الاسلام کا یہ فیضان شاہان وقت تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ آپ نے تمام بزرگان دین کے جو سلاسل گزرے ہیں ان کی بارگاہوں تک بھی آپ کا فیضان پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو حضرت شیخ الاسلام کے شاگردوں میں حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت بھی ہے، بحر العلوم حضرت عبدالقدیر حسرت پیا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت بھی شامل ہے، حضرت ابوالوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت بھی شامل ہے۔ اگر آپ قادری چمن کی طرف رخ کریں گے تو حضرت سید عمر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی آپ کے شاگردوں میں شامل آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ نے نہ صرف شاہان وقت کو تعلیم و تدریس سے آراستہ فرمایا، بلکہ آپ نے سجادگان کو بھی، درگاہوں کے جو خدمت گزار تھے ان کو بھی آپ نے دین سے آراستہ فرمایا، اور ان کے دلوں میں بھی حضور کی محبت کو پیدا فرمایا۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام کا فیضان یہ ہے کہ آج حیدرآباد دکن میں کہ ہر انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں جو بھی خیر اور بھلائی نظر آ رہی ہے وہ فیضان حضرت شیخ الاسلام ہی کا ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو حضرت شیخ الاسلام نے ایسے ایسے کارہائے نما سر انجام دیے ہیں، ایسے ایسے کارنامے انجام آپ نے دیے ہیں جسے رہتی دنیا تک بلایا نہیں جا سکتا۔ ان میں ایک جامع نظامیہ کا بھی قیام موجود ہے۔ آپ نے ایک ایسا علمی قلعہ آپ نے بنا دیا، ایسے علمی قلعے کی بنیاد آپ نے رکھی کہ جس سے آج تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے علم کی پیاس کو بجھایا کرتے ہیں، علم سے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ اور جامع نظامیہ ایک ایسا عظیم الشان گلستان ہے، ایسا چمن ہے کہ جہاں پر کوئی ایک ذرہ وہاں پر جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ذرہ ہوتا ہے، لیکن جب وہاں سے واپس اپنی تعلیم کو مکمل کر کر نکلتا ہے تو ایک خورشید بن کر نکلتا ہے۔ اس چمن کا ہر گل مہکنا بھی جانتا ہے اور مہکانا بھی جانتا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جامع نظامیہ کے فارغین دین کی خدمات کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، ہر لحاظ سے دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔
حضور کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جامعہ نظامیہ کے قیام کا وقت آیا تو کئی معترضین نے اعتراضات کیے کہ کئی مدارس ہمارے پاس موجود ہے، صباحیہ بھی ہے، مسائیہ بھی ہے، کئی طریقے کے مدارس اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو پھر جامعہ نظامیہ کا قیام کیوں کیا جائے، جامعہ نظامیہ کو کیوں قائم کیا جائے؟ لیکن حضرت شیخ الاسلام نے ان معترضین کے اعتراضات کو بالائے طاق رکھ دیا اور جامعہ نظامیہ کا قیام فرمایا، اور پھر ایک ایسی حق والی جماعت کو، علماء کی جماعت کو آپ نے تیار فرمایا جو لوگوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا کرتی، ان کے اندر موجود منکرات اور بدعات کے خاتمے کو ختم فرمایا کرتی۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام نے جو جامعہ نظامیہ کا قیام فرمایا تو جامعہ نظامیہ کی عظمت و شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہاں سے فارغین فارغ ہوتے رہے، مفتی بنتے رہے، کوئی کامل بنتا رہا، کوئی فاضل بنتا رہا، کئی حفاظ بن گئے، جب اس کی پہلا دستار بندی کا موقع آتا ہے، ان فارغین کو سندیں دینے کا موقع آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دنیا کی اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، جب وہاں کا کورس مکمل کیا جاتا ہے تو انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے پاس سے اس کورس کو مکمل فرمایا ہے، ہمارے پاس سے SSC کو مکمل کیا ہے، انٹر کو مکمل کیا ہے، ڈگری کو کیا ہے، اس طرح کے سندیں سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب جامعہ نظامیہ میں یہ پہلا موقع آتا ہے کہ وہاں کے فارغین کو سندیں دینے کا اجلاس قائم کیا جاتا ہے تو جلسے سے ایک دن پہلے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے منتظمین سے فرما رہے ہیں کہ وہ سندیں لاؤ، کل جو فارغین جامعہ کو دی جائیں گی میں ان پر اپنی دستخط کو ثبت کرتا ہوں، ان پر اپنی دستخطیں کرتا ہوں۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جامعہ نظامیہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبولیت کا مقام رکھتی ہے۔ جو بھی وہاں سے علم دین حاصل کرتا ہے، وہاں سے فراغت پاتا ہے، تو اس کی ہر سند پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دستخط مبارک موجود ہے، آپ کی سگنیچر اس کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ اعزاز ان جامعہ نظامیہ کے فارغین کے لیے ہے جو وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام کے علم کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ آپ نے سرکاری نوکری کو بھی چھوڑ دیا، اور جب جامعہ نظامیہ میں آپ درس و تدریس دینے لگے تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کے ایک صاحبزادے جن کا نام محمد قدوس تھا، جب ان کا انتقال بچپن ہی میں ہوتا ہے تو واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ جامعہ نظامیہ میں بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، کتب کا درس پڑھا رہے تھے، تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے صاحبزادے قدوس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ بابا جاؤ میرے بچے کے لیے کفن اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اس کی خبر کا جنازے کا انتظام کرو۔ حاضرین کرام، ذرا غور فرمائیں کہ یہاں پر آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور ادھر آپ کے بچے کے انتقال کی خبر آتی ہے تو آپ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ علم کے ساتھ ایسی محبت ہے، حضور کے دین کے ساتھ ایسی محبت ہے، بچوں کی تعلیم کی ایسی فکر ہے کہ ایک طرف بچے کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے اور ایک طرف آپ جامعہ نظامیہ میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے جب میرے بچے کا جنازہ تیار ہو جائے، خبر تیار ہو جائے تو مجھے آ کر خبر دے دینا، میں وہاں پر تشریف لا لوں گا، میں بھی وہاں پر آ جاؤں گا۔ چنانچہ حاضرین کرام، ادھر آپ جامعہ نظامیہ میں بچوں کو تعلیم دیتے رہے اور ادھر جب آپ کے بچے کے لیے تجہیز اور تکفین کا انتظام ہو گیا، خبر کی جگہ کو بھی تیار کر دیا گیا، جنازہ بھی تیار کر دیا گیا، اس کے بعد آپ کی خدمت میں آ کر خبر دی گئی تو پھر آپ وہاں سے سیدھے قبرستان کو تشریف لے جاتے ہیں، اپنے بچے کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے اپنے معصوم
کے کان کے پاس اپنے مبارک منہ کو قریب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا تم ہم سے جدا ہو رہے ہو، اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہو، بیٹا جب خبر میں پیارے آقا کا دیدار ہوگا تو میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام بھی پیش کر دینا، میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ حاضرین کرام، یہ حضرت شیخ الاسلام کی دین کے ساتھ محبت ہے، حضور کی ذات گرامی کے ساتھ آپ کی ایسی محبت ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے انتقال کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ علم کی اہمیت بتلاتے ہوئے آپ نے علم دین کی تبلیغ فرمائی ہے، آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ اس طرح آپ نے لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت کو پیدا فرمایا ہے، حضور کی محبت کو پیدا فرمایا ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہماری دین کے ساتھ کیسی رغبت ہے؟ کتنے ہم شریعت کے پابند ہیں؟ کتنا ہمارے پاس علم کی اہمیت کا مقام ہے؟ یہ ہم بخوبی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ اس کے پاس علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اچھے اسکولز کا انتخاب کرتے ہیں، یقیناً کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تعلیم کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، بچوں کی دینی تعلیم کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین کرام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ایسے پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ حاضرین کرام، آج کے وقت میں ہر ایک کے پاس دین کا علم ہونا ضروری ہے، دین کی فہم ہونا ضروری ہے، اس کی دل میں حضور کی محبت ہونا ضروری ہے۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی معاشرے میں قتل و غارت گیری دن بدن بڑھتے چلی جا رہی ہے، خون ریزی بڑھتے چلی جا رہی ہے، معمولی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں اور نوبتیں قتل تک پہنچ جایا کرتی ہیں، اور نشہ آور چیزوں میں آج مسلمان ہر لحاظ سے ملوث نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں تو نہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب ہے، نہ بڑے چھوٹوں کا ادب کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے آج ہمارے اندر بد اخلاقی پائی جا رہی ہے، اور پھر بے حیائی بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کئی طرح سے ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ لو کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کئی نوجوان اپنی عظیم جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ صرف دنیاوی محبت کے لیے ہے۔ حاضرین کرام، والدین کی ذمہ داری ہے، اگر بچپن ہی سے بچے کے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کر دیں گے، دین کی محبت کو پیدا کر دیں گے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائیں گے، تو یقیناً جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو خود بھی دین پر چلے گا اور دوسروں کو بھی دین کی تعلیم دینے کے قابل بن جائے گا، خود بھی حضور سے محبت کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت پیدا کرنے والا ہو جائے گا۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمان دن بدن دین سے دور چلے جا رہے ہیں، دن بدن دین سے دور نظر آ رہے ہیں، شریعت مطہرہ کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، حضور کی سنتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اگر کسی بات کی اہمیت ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی اہمیت ہے، اپنی ضروریات کی اہمیت ہے، چاہے پھر وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام ذرائع سے ہو، بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہماری خواہشات مکمل ہو جائیں۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ انسان دنیا میں جتنا بھی کماتا ہے وہ دنیا ہی کے حد تک محدود رہ جاتا ہے۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی تین چیزیں ساتھ چلتی ہے، ایک اس کا مال اس کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے، اس کی اولاد اس کے جنازے کے ساتھ چلتی ہے، اور تیسرا اس کا عمل اس کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے۔ دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ خبر میں چلی جاتی ہے۔ دو چیزیں جو واپس ہونے والی ہے اس میں سے ایک اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، دوسری اس کی اولاد بھی واپس آ جاتی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے قبرستان میں لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو کوئی ایک بیٹے کو بھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا۔ اگر کوئی بیٹھتا بھی ہے تو لوگ اسے وہاں سے پکڑ کر اٹھا کر اسے کے گھر واپس لے آتے ہیں کہ یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، تم اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرو،
ان کے لیے اس سال ثواب کا اہتمام کرو۔ حاضرین اکرام، وہ لڑکا جس کے لیے باپ نے اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی کو قربان کر دیا، اپنے سارے عیش و آرام کو قربان کر دیا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، ہر طرح سے اس کی ضروریات کو پورا کیا، لیکن جب باپ کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ایسی محبت رکھنے والے باپ کو بھی وہ لڑکا قبرستان میں اکیلا چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ قبر میں اگر کوئی چیز آتی ہے، کوئی بندے کا کوئی چیز ساتھ دینے والی ہے تو وہ اس کا عمل ساتھ دینے والا ہے۔ تو حاضرین کرام، اگر ہم بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کریں گے، دین کی اہمیت کو اجاگر کریں گے اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائیں گے، تو پھر جب بچے بڑے ہوں گے تو یقیناً وہ حضور کی سنتوں کا بھی احترام کریں گے، دین کا بھی احترام کریں گے، شریعت کا بھی احترام کریں گے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج خود سرپرست جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ خود دین سے واقف نہیں ہیں، شریعت سے واقف نہیں ہیں، حضور کی سنتوں سے واقف نہیں ہیں، تو بھلا بتلائیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح دین کی تعلیم دے پائیں گے، کس طرح بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کر پائیں گے۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان کے والد محترم ابو محمد شجاع الدین قندھاری رحمت اللہ علیہ، آپ بہت بڑے ولی کامل بزرگ بھی گزرے ہیں، اور ان کے دل میں حضور کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، اور اسی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے حضرت شیخ الاسلام کی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ جب حضرت شیخ الاسلام سفر حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے اپنی عمر مبارک میں 3 حج کے سفر فرمائے ہیں۔ جب تیسرا حج کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے وہیں پر وقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بارگاہ میں ساری زندگی قیام کرنے کا ارادہ فرما لیا، ساری زندگی وہیں پر رہنے کا آپ نے ارادہ فرما لیا۔ حضور کی محبت نے اپنے وطن کی محبت کو بھلا دیا، آپ کے دل سے اپنے وطن کی محبت نکل گئی۔ اب دل میں ارادہ یہی ہے کہ ساری زندگی حضور ہی کے قدموں میں گزار دی جائے، حضور ہی کے روضے کے پاس رہ کر اپنی ساری زندگی کو ختم کیا جائے۔ لیکن حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ نے جب تیسرا حج آپ نے ادا فرمایا تو آپ نے مدینہ منورہ میں اس وقت 3 سال آپ وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، 3 سال تک آپ وہاں پر مقیم رہے، اور ارادہ یہی تھا کہ ساری زندگی یہیں پر کٹ جائے، ساری زندگی میری یہیں پر گزر جائے، میری زندگی کا اختتام یہیں پر ہو جائے۔ لیکن حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بارگاہ مصطفی سے آپ کو یہ حکم ملتا ہے کہ اے انوار اللہ، حیدرآباد کو جاؤ اور دین کی خدمت کیا کرو، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کرو۔ جب حاضرین کرام بارگاہ نبوی سے آپ کو یہ حکم ملتا ہے تو آپ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا پتھر دل ہے جو حضور کی روضہ انور کی جدائی کو برداشت کر سکتا تھا، حضور کے شہر مدینہ کو چھوڑنا گوارا کر سکتا تھا؟ چنانچہ آپ نے سیدھا مکہ مکرمہ کو تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا تو آپ کے مرشد کامل نے بھی یہی حکم دیا کہ حضور نے جو حکم فرمایا ہے اس میں ذرا بھی تردد نہ کرو، فوراً اس حکم پر پابند ہو جاؤ، اس کی تعمیل پر پابند ہو جاؤ۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پھر آپ ہندوستان کو واپس تشریف لاتے ہیں اور حیدرآباد میں قیام فرماتے ہیں، اور اسی کے بعد آپ نے جامع نظامیہ کو قائم فرمایا، اور بہت سارے آپ نے یہاں پر خدمات انجام دیے ہیں۔ مساجد کی تعمیر میں آپ نے اپنا اہم کردار ادا فرمایا، مدارس کو قائم کرنے میں آپ نے اپنا کردار عطا فرمایا، اور اس وقت اجمیر شریف میں بھی آپ نے جو دارالعلوم معینیہ ہے اس کا بھی قیام حضرت شیخ الاسلام ہی نے فرمایا ہے۔ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی آپ نے وہاں کے سجادگان کی تعلیم اور تربیت کی بھی ذمہ داری لی، اور ان کو بھی دینی تعلیم سے
آراستہ فرمایا۔ اگر آپ اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آج جتنی بھی خانقاہیں حیدرآباد میں آپ کو نظر آئیں گی، وہاں کا کوئی نہ کوئی فرد آپ کو جامعہ نظامیہ سے جڑا ہوا نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی بچہ جامعہ نظامیہ میں تعلیم کرتا ہوا آپ کو ضرور ملے گا۔ تو یہ حضرت شیخ الاسلام ہی کا فیضان ہے، اور آپ نے ایسی خدمات انجام دی ہے کہ جب بھی رؤیت ہلال کا موقع آتا ہے، قمری تاریخ معلوم کرنے کا موقع آتا ہے، تو لوگوں میں ایک قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، بے قراری پیدا ہو گئی تھی کہ آیا کہ چاند نظر آیا یا نہیں، مہینے کا چاند ہوا یا نہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے لوگوں کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے ایک کمیٹی کا قیام، جس کا نام رؤیت ہلال کے نام سے آپ نے قیام فرمایا، اور الحمدللہ آج بھی وہ کمیٹی اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہے۔ جب بھی 29ویں تاریخ آتی ہے تو وہ کمیٹی اپنی خدمات کو انجام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں موجود ہو جاتی ہے، اور رؤیت ہلال کا اعلان کیا جاتا ہے کہ قمری چاند نظر آیا یا نہیں، اسلامی چاند نظر آیا یا نہیں۔ تو آج بھی وہ کمیٹی اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہے۔ اور حاضرین کرام، آپ نے رمضان المبارک کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ ہوٹلوں پر جو پردے ڈال دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی حضرت شیخ الاسلام ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان کے موقع پر بھی لوگ دن میں دعوتیں کر رہے ہیں، اور ہوٹلوں میں ہر طرح کا کھانا میسر ہے، ہر طرح کی چیزیں میسر ہے، اور کھلم کھلا لوگ کھانوں سے اپنے آپ کو میسر کر رہے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے یہ اعلان فرما دیا، کیونکہ حضرت شیخ الاسلام سلطنت آصفیہ کے ایک مذہبی وزیر بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کے پاس اختیارات بھی موجود تھے۔ آپ نے ایسے ایسے کارہائے نما انجام دیے ہیں کہ رمضان المبارک کے موقع پر جو ہوٹلوں پر پردے نظر آتے ہیں، یہ کارنامہ بھی حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ کا ہے۔ اور حاضرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی میلاد کا موقع آتا ہے تو مکہ مسجد میں خطبہ میلاد پڑھا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام نے جب حرمین شریفین میں دیکھا کہ حضور کی ولادت کے موقع پر کعبۃ اللہ شریف میں بھی خطبہ میلاد پڑھا جا رہا ہے، اور مسجد نبوی میں بھی خطبہ میلاد پڑھا جا رہا ہے، تو جب آپ حیدرآباد دکن کو تشریف لاتے ہیں تو یہاں پر جب آپ نے قیام فرمایا تو آپ ہی نے مکہ مسجد میں خطبہ میلاد کا آپ نے ایجاد فرمایا۔ اس سلسلے کو آپ نے شروع فرمایا جو الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ تو اس سلسلے کی ابتدا کرنے والے حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ ہے۔ اگر آپ اسی طرح 150 سال پیچھے چلے جائیں تو حاضرین کرام، آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں میں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، عقد نکاح کا موقع آتا تھا، تو وہاں پر کوئی کتابیں موجود نہ تھی، کوئی لکھنے کا عمل موجود نہ تھا۔ 2 گواہوں کو رکھ دیا جاتا اور ان کی گواہی میں ایجاب قبول کر دیا جاتا، اور جب ان گواہوں کا انتقال ہو جاتا تو کئی ایسے پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے کہ لوگوں نے اپنے رشتوں کا انکار کر دیا، اپنے نکاح کا انکار کرنے لگے، اور طرح طرح کی بدعات اور منکرات لوگوں میں پیدا ہونے لگی۔ تو حضرت شیخ الاسلام ہی نے سیاہ نامے کا قیام فرمایا۔ آج جو عقد اور نکاح کے موقع پر جو سیاہ نامہ قاضی صاحب کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو میرج کی جو بکیں دی جاتی ہے، وہ حضرت شیخ الاسلام ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ ہی نے اسے ایجاد فرمایا ہے، اس کا سلسلہ آپ ہی نے شروع فرمایا ہے۔ اور حاضرین اکرام، طرح طرح کے امور حضرت شیخ الاسلام نے انجام دیے ہیں۔ اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام باتوں کا احاطہ کیا جائے۔ الغرض حضرت شیخ الاسلام نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے قربان فرما دی، دین کی خدمات کے لیے قربان فرما دی۔ دن میں آپ امور سلطنت کے امور کو مکمل فرمایا کرتے، اس کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیا کرتے، اور جب رات کا وقت آتا تو کتابوں کے مطالعے میں مشغول ہو جاتے، آپ کتابیں لکھنے میں مصروف ہو جاتے، کچھ دیر کے لیے آپ آرام فرماتے، اور اس کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھ جاتے تو اشراق پڑھنے کے بعد ہی آپ آرام فرمایا کرتے۔ حضرت شیخ الاسلام کی ساری زندگی بڑی ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ نے گزاری ہے۔
بڑی ہی سادگی کے ساتھ آپ نے گزاری ہے، اور سب سے بڑا کارنامہ جو حضرت شیخ الاسلام کا ہے وہ جامع نظامیہ کا قیام ہے۔ جامع نظامیہ میں جو دار الافتاء کو قائم کیا گیا وہ بھی حضرت شیخ الاسلام ہی کا کارنامہ ہے۔ اور اگر اسی طرح اگر آپ عثمانیہ یونیورسٹی کو چلے جائیں تو وہاں پر جو دائرۃ المعارف کے نام سے جو لائبریری قائم ہے اس کا بھی قیام حضرت شیخ الاسلام ہی نے فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک موقع پر آپ نے بازار سے کچھ منگایا تو جو چیز آپ کو لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی، جب آپ نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس پر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے اور بڑی قدیم کتاب کا وہ ورق موجود تھا۔ حضرت شیخ الاسلام نے جب یہ دیکھا تو بڑے افسوس کا بھی اظہار فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے سلطنت آصفیہ کے حکمران کے لیے ایک خط لکھا اور اس میں یہ ارشاد فرمایا اگر اسلامی کتابوں کی اس طرح بے قدری کی جائے تو پھر اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ تو حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام کے اس لیٹر کا اثر یہ ہوا کہ آج عثمانیہ یونیورسٹی میں جو دائرۃ المعارف کے نام سے جو ادارہ قائم ہے، جو ڈپارٹمنٹ قائم ہے، وہ حضرت شیخ الاسلام ہی کا فیضان ہے، آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ تو الغرض حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین متین کے لیے قربان فرما دیا، حضور کے دین کی حفاظت کے لیے آپ نے وقف فرما دیا، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی کو وقف فرما دیا۔ حاضرین کرام، آپ کی خدمات ایسی خدمات ہے کہ جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کی خدمات ایسی خدمات ہے اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخرب بن جائے گا۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیاوی ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر چیز کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو دین کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت موجود نہیں ہے، دین کی تاریخ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ اگر نوجوانوں کو یہاں پر اٹھا کر پوچھا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے، آپ کے نانا جان کا نام کیا ہے، نانی جان کا نام کیا ہے، تو حاضرین کرام 99% حضرات اس معاملے میں آپ کو صفر نظر آئیں گے، اپنے قدموں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں کئیوں کو یہ معلوم نہیں کہ حضور کے نانا جان کا نام کیا ہے، آپ کی نانی جان کا نام کیا ہے، آپ کی دادی جان کا نام کیا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ ہماری دین سے بے دوری ہے۔ آج ہم حضور پاک علیہ السلام کے سیرت مبارکہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی میں حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلانے پر فخر کرنے والے ہیں، حضور کا امتی کہلانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً دین کا بھی علم ہمارے پاس آ جائے گا، تاریخ کا بھی علم ہمارے پاس موجود ہوگا، اور ہماری دنیاوی زندگی میں جو بھی مشکلات پیش آئیں گی تو اگر ہمارے پاس دین کا علم ہوگا، دین کی سمجھ ہوگی، تو یقیناً ہم تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں۔ آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دین سے منسلک ہو جائیں، کامل طور پر حضور کے امتی بننے کی کوشش کریں اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اور حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کے دین پر ہوتا ہے، ہر بچہ اپنے ماں باپ کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کو اب بڑے بڑے اسکولز میں ڈال کر قابل بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً بنائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں دین کا بھی علم ان کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں، اچھی تربیت ان کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ اور ماں باپ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول میں بار بار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ بچوں کو جیسے بنانا چاہتے ہیں بچے ویسے نہیں بنتے، ماں باپ اپنی اولاد کو جیسے بنانا چاہتے ہیں اولاد ویسی نہیں بنتی، بلکہ اولاد ویسی بنتی ہے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے،
اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول ہے۔ اگر اس اسکول میں بچے کی اچھی تعلیم ہوگی تو جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کے اندر بھی دین کی اہمیت پیدا ہوگی، حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ تو حاضرین کرام، آج وقت کا تقاضا یہی ہے، والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ پہلے وہ خود عمل کرنے والے ہو جائیں، حضور کے دین پر چلنے والے ہو جائیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ جب اپنے بچوں کو اس طرح عمل کر کر دکھائیں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن بچوں کے دلوں میں بھی وہی کیفیت پیدا ہوگی، ان کے دلوں میں بھی ایک نہ ایک دن حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ اور جب بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی تو یقیناً حاضرین کرام وہ حضور کے نام کے لیے، حضور کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا، ہر لحاظ سے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کی زندگی کے احوال و اقوال پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔